الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر غزہ کے اندر جو کچھ چل رہا ہے اس پر گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ کہ حماسیوں کا کیا کردار ہے اور وہ لوگ غزہ والوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے جہاد کی حقیقت کیا ہے، کیا ان کا مقصد فلسطین کی آزادی ہے، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی حفاظت، یا اس کو آزاد کرانا ہے۔ آپ دیکھیں گے اس پر گفتگو ہوئی تھی، بیت المقدس کہاں ہے، مسجد اقصی کہاں ہے، جس کے نام پر یہ لوگ فساد مچا کر کے مسلمانوں کو مروا رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے نام پر انہوں نے کیا کیا آج تک؟ مسجد اقصی جس شہر میں ہے، یروشلم میں ہے، کیا کبھی وہاں پر یہ گئے؟ کبھی وہاں پر انہوں نے کچھ اس طرح کا کام کیا جیسے یہاں کر رہے ہیں غزہ کے اندر، جو کہ مصر کے بارڈر پر ہے، کافی دور ہے۔ یہاں پر چلو غزہ ہی کو مان لی، غزہ پر یہاں مسلمانوں کو ایک طرح سے اگر دیکھیں تو نیم آزادی تھی، وہ اپنا حکومت لوکل پیمانے پر کر رہے تھے، گرچہ مطلب ایک حساب سے مقبوضہ بھی ہے، لیکن ان لوگوں نے اس سے پہلے جو اس کا حال تھا یا جو بھی وہاں چل رہا تھا وہ بالکل جو ہے دوسرے علاقوں سے کسی حد تک زیادہ بہتر تھا، اور وہاں کے سارے لوگ اسرائیل میں جا کر کے کام کرتے تھے، یہی لوگ بھیجتے تھے باقاعدہ۔ لیکن یہ اچانک آخر ہوا کیوں؟ مکمل طور سے فلسطین کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، اور وہاں ایک الگ فلسطینی ملک قائم کرنے کی بات ہو رہی تھی، اور اس میدان میں کافی حد تک کامیابی بھی ہونے جا رہی تھی۔ لیکن یہ جو فتنہ برپا کیا گیا، کیونکہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے مسلمان مارے جائیں، کچھ بھی ہو جائے، ان کو اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، انہیں اپنا ایجنڈا مطلب ہوتا ہے، ان کا جو اپنا ایجنڈا ہے، اور یہ جن کی وجہ سے ان کو برپا کیا گیا ہے، تاکہ اسرائیل بھی نہیں چاہتا ہے، اور ایران بھی جیسے اس علاقے میں مشرق وسطیٰ کے اندر فساد مچاتا ہے، وہ بھی نہیں چاہتا ہے، تو ان لوگوں کا استعمال ہوا۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ان لوگوں کو تلملاہٹ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، نتائج پر یقین کیا جاتا ہے کہ کیا بھائی، کسی بھی آپ کسی کو جنگ کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں دو فوجوں کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں کون سا مقابلہ؟ یہ اسی کے ایک حساب سے وہ مقبوضہ ہی ہے، اسی علاقے میں یہ لوگ تنظیم کی شکل میں چھپ کر کے رہتے ہیں، کبھی تو سامنے آتے نہیں، اس کو کون سا مقابلہ کہتے ہیں؟ آدمی جو ہے ایک ہوتا ہے، کچھ ڈاکوؤں کی ٹیم ہوتی ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں سے کسی بھی جگہ کسی بھی ملک میں رہیں، وہ ان کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، وہ کہیں سے کچھ آدمی کو اغوا کر لیے اور لے جا کر کے کہیں جو چھپا دیے۔ اب وہیں سے وہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی ان کے بھی آدمی اور تمہارے پاس قید ہیں، جیل میں ہیں، تو چھڑانے کے لیے انہیں صرف کیا مقصد ہوتا ہے؟ انہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو آدمی جیل میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں، جیل میں جو موجود ہیں، ان کو قید کیا گیا، ان کو چھڑانا مقصود ہوتا ہے بس۔ تو آپ دیکھیں گے ان کی پوری ٹیکنیک، ان کا پورا نظریہ جو ہے اسی پر ہے۔ کبھی انہوں نے پبلک کی بات نہیں کی۔ پبلک کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں قربانی دینی پڑتی ہے، اس کو ادھر ادھر کہہ کر کے ٹال دیتے ہیں۔ یہ جو ہے صرف بات کریں گے کہ بھئی ہمارے جو آدمی تمہارے جیل میں ہیں اس کو چھوڑو، ہم تمہارے قیدیوں کو محفوظ ٹھکانوں پر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے آدمیوں کو چھوڑ دو گے تو ہم بھی تمہارے آدمیوں کو چھوڑ دیں گے۔ صرف یہی بات ہو رہی ہے بس، اس کے علاوہ اور کوئی سامنے نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں، لیکن دیکھیے میڈیا بھی انہی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ لوگ یہی پرچار کرتے ہیں کہ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، یہ دکھاتے ہی نہیں ہے جو اصل وہاں جو کھیل ہو رہا ہے، کہ کیسے جو ہے کچھ فسادیوں نے کچھ لوگوں کو قید کر رکھا ہے، اور یہ کہ ان کو یرغمال بنا رکھا ہے کہ بھائی ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم بھائی جو حملہ کر رہے ہو، حملہ روک دو تو ہم تمہارے یرغمالیوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ کون سا بھائی اصول ہے؟ تم تو شروع میں بول رہے تھے
اس کا نام دے رہے تھے طوفان الاقصی اور کیا کیا. ہم جو ہے اقصی کا نام لے رہے ہو بھائی، فساد مچا رہے ہو غزہ میں. وہ تو پہلے وہاں کچھ نہیں ہو رہا تھا. ابھی اسرائیلی پورا کئی علاقوں کو قبضہ بھی کر چکے ہیں، مکمل کنٹرول بھی حاصل کر چکے ہیں اور سب کچھ تباہ کر رہے ہیں. اب تم کہہ رہے ہو کہ بھائی تم اب یہ تمہارا صرف مطالبہ اتنا ہو گیا کہ تم حملہ روک دو تو ہم تمہارا جو ہے یرغمالیوں کو جو ہمارے پاس ابھی 59-50 جو بھی ہے جو لوگ ہیں ہم ان کو چھوڑ دے رہے ہیں. تو اگر تم کو حملہ رکانا تھا تو حملہ تو پہلے ہو ہی نہیں رہا تھا. جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو اب تم آخری اس پہ آ گئے کہ ہمارے آدمی ہمارے جو ہے وہ تم حملہ کرنا چھوڑ دو. تو ہم کون سا اب حملہ کرنا بھی چھوڑ دیں، وہ اب صرف قبضہ کرنا رہ گیا، پورے طور سے کنٹرول کرنا رہ گیا. سب کچھ تو تباہ ہو چکا. تو کیا حقیقت ہے وہاں کوئی سے تھوڑی کہ کوئی دو فوج آمنے سامنے یا جو ہے کسی چیز کا کوئی بھی تقابل نہیں ہے. نہ نفری فوج کا کوئی تقابل ہے، نہ اسلحے وغیرہ کا. اور سارا ان کے یہاں جو اسلحہ آپ دیکھتے ہیں جو بھی چھوٹا بڑا ان کے پاس جو لگژری گاڑیاں ہیں جو کچھ بھی ہے ساری چیزیں یا ان کو جو پیسہ جو سپلائی ہوتا ہے آخر جاتا کہاں سے؟ جب اسی ملک میں اسرائیل کے قبضہ کیے ہوئے ملک میں تم رہتے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے ان ظالموں کو غارت کرے، ان یہودیوں کو جو ناجائز طور پر قبضہ کیے ہوئے ہیں. ان ناجائز طور پر قبضہ کیے ہوئے اسرائیلیوں کے قبضے میں تم رہتے ہو. وہاں کا ہر چیز، وہاں کی ساری چیزیں ان کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی ہیں. غزہ کے اندر پانی سپلائی بھی وہاں پہ پورے غزہ میں اسرائیل کرتا ہے. کھانے پینے کی ساری چیز، جتنی عالمی جو تعاون ہوتا ہے سب اسی کی اجازت سے ہوتا ہے. جی ہاں بھائی، تمہارے پاس یہ سب کہاں سے جاتا ہے؟ کوئی اس پر بات کرتا ہے. ایران کہتے ہیں مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے ایران مدد کرتا ہے. قطر جو ہے مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے قطر ان لوگوں کی مدد کرتا ہے. لیکن یہ مدد جو ہے صرف تنظیم کی مدد ہے، پبلک کی نہیں مدد ہے. تو تنظیمی اعتبار سے جو مدد کرتے ہیں، اب سوال یہ پیدا ہو کوئی یہ پوچھتا نہیں ہے کہ یہ جاتا کہاں سے ان کے پاس، کیسے جاتا ہے ان کے پاس. اور یہ لوگ ان کی جو سرگنے ہیں سب، یہ جو پوری دنیا میں ادھر ادھر گھومتے کہاں سے جاتے ہیں، کس ایئرپورٹ سے یہ لوگ جاتے ہیں، سب کچھ یہ جو ہے اسرائیل کرتا ہے. اسرائیلی حکومت یہ سب کرتی ہے. اسرائیلی حکومت کے ذریعے سے پیسہ ابھی جو ہے ابھی جو اس وقت وہاں کا جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے بنیامین نتنیاہو کیا ہے، اس پر کیس سب چل رہا ہے. مخالف پارٹی نے، اپوزیشن نے اس پر کیس ٹھوکا ہوا ہے کہ یہ جو سب لڑائی ہوئی ہے، اتنے جو ہے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں. آپ مسلمانوں کی تو بات نہیں کرتے ہیں، ہمارے لوگ جو مارے گئے ہیں مطلب ان کا یہ کہ جو ہماری جو فوج ماری گئی ہے اور ہمارے جو آدمی مارے گئے، یرغمال بنائے گئے، یہ جو ہے تمہاری وجہ سے تم لوگ اس کی مدد کرتے ہو اور پیسہ جو ہے تم لوگوں کو دیتے ہو. یہاں سے جو ہے پورے ہتھیار جاتے ہیں، سب کچھ جاتے ہیں. جی ہاں حکومت یہ چاہتی ہے. کیوں چاہتی تھی حکومت بھائی؟ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس نے اتنا بڑا جو ہے فساد کیوں برپا کروایا، تاکہ جو ہے پورا ملک جو ہے اسی میں پھنسا ہوا ہے. اس کے اوپر اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، جی ہاں اپنی حکومت بچانے کے لیے، تاکہ جو ہم دیر تک حکومت کر سکیں اور ہمارے اوپر جو بڑے بڑے جو ہے کیسز چل رہے ہیں، بھیانک کیسز چل رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے یہ سب فساد کرائے گا. جی ہاں لوگ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور زیادہ دیر تک قائم کر رہنے کے لیے ملک میں فتنہ فساد برپا کرتے ہیں. بہتوں لوگوں کے جان دلواتے ہیں، مارے جاتے ہیں. جی ہاں فوجیوں کو بھی کٹواتے ہیں. ایسے بہت ساری مثالیں بہت سارے ملکوں میں پیش کی جا سکتی ہیں. اس کے اوپر بھی بڑے بڑے کیسز تھے، بھیانک کیسز تھے اسرائیل کے اندر. بنیامین نتنیاہو کے اوپر بڑے بڑے کیسز چل رہے تھے. اس کے اوپر ملک کے اندر پورے ملک میں جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو سڑکوں پر آ گئے تھے. فوجی وہاں کے سب جو ہے اپنی نوکری چھوڑ کر کے، اپنا عہدہ چھوڑ کر کے بڑے بڑے سب بھاگ رہے تھے. کیوں یہ سب ہو رہا تھا؟ اور اس کے اوپر کرپشن کا کیس چلا تھا. سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، اس نے پارلیمنٹ میں ایسا قانون پاس کر دیا تھا، وہاں پر جو سپریم کورٹ ہے اسرائیل کے اندر، جو سپریم کورٹ ہے اسے جو ہے سپریم اتھارٹی حاصل ہے. وہ جو ہے کسی کو پرائم منسٹر ہو، صدر ہو، وہاں کا کوئی بھی ہو، وہاں کے پارلیمنٹ سے جو آرڈر اگر آ گیا، وہاں کے جو پارلیمنٹ سے اگر آرڈر آ گیا تو پھر جو ہے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے. وہ لوگ کس کو بھی ہٹا سکتے ہیں. وہاں کا جو سپریم جج ہوتا ہے، چیف جسٹس جو ہوتا ہے، یہ وہاں کا پہلے فارمولہ تھا. لیکن اس نے ایسا پارلیمنٹ میں قانون بنا دیا کہ جو ہے اب پارلیمنٹ جو ہے سب سے بڑا ہوگا، یعنی جو ہے پرائم منسٹر جو ہوگا اسی کا سب کچھ چلے گا، اسی کے ہاتھ میں ملک کا پورا قانون ہوگا.
اس قانون کے خلاف یہ جو اس نے امینڈمنٹ کیا تو جو ہے فوجی جتنے بڑے بڑے عہدیدار تھے سب لوگوں نے چھوڑ دیا اور سب سڑکوں پر گئے. سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، بلکہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ جو ہے سب سے بڑا فیصلہ اور حاکم مانا جائے گا، اس کا جو ہے فیصلہ جو سب سے اونچا ہوگا. اس کی وجہ سے وہاں فساد مچا ہوا تھا پورا ایک طرفہ. اسی درمیان 2023 کے اندر اکتوبر کے مہینے میں یہ جو ہے فساد برپا کیا گیا. جی ہاں، یہ غزہ کے اندر یہ فساد کروایا گیا تاکہ اس کو اندر سے اس کو جو ہے کلین چٹ مل جائے، سب لوگ جو ہے بھول جائیں. یہ سب جو ہے جو مظاہرہ کر رہے ہیں اس کے خلاف جو کرپشن کے بہت ساری، اس کے بیوی کے اوپر، اس کے ایک لڑکے کے اوپر اور خود اس کے اوپر، یعنی پورا خاندان جو ہے کرپشن میں پھنسا ہوا تھا. اور اس قانون بنانے کی وجہ سے پورا ملک جو ہے اس کے خلاف ہو گیا تھا، تو اس کو حکومت بچانا تھا اپنی. جی ہاں، ایسے بہت سے لوگ کر رہے ہیں، تو اس نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس نے فساد کروایا. جی ہاں. اور دوسری طرف جو عالمی پیمانے پر عرب ممالک جو کوشش کر رہے تھے سیاسی اور سفارتی پیمانے پر تاکہ جو ہے فلسطین کا ایک مسئلہ حل ہو جائے، اور 67 کے مقابلے میں 67 کے وقت جو کچھ اس کے پاس حاصل تھا، اس کے پاس جو زمینیں تھی تقریباً جو ہے 45%، ابھی اس وقت 12.5% زمین ہے بس، جو ان کو کچھ اختیار ہے، اپنا عبوری طور پر کچھ اختیار ہے بس. تو نہیں تو اس سے پہلے جو ہے 67 سے پہلے ان کے پاس 45% زمین تھی، یعنی تقریباً آدھا زمینیں تھی فلسطینیوں کے پاس. تو اسی شرط کی بنیاد پر کہ 45% ان کے پاس زمینیں آئیں گی، اور جو ناجائز آباد کاریاں ہیں ان جگہوں پر فلسطینیوں جو وہ سب جو ہے پیچھے ہٹنا ہے، ان کو اندر کرنا ہے، اور باہر کے جو مہاجرین ہیں ان سب کو واپس لانا ہے. اور بیت المقدس جو ہے، یروشلم جو ہے، وہ جو ہے ابدی اور راجدھانی ہوگی فلسطین کی. اس پہ اس کی اپنی آزاد ایک فوج ہوگی، اور وہاں کی اپنی ایک حکومت ہوگی اور ایک آزاد گورنمنٹ ہوگی. اس کے جو ہے پورے ممالک سے، دنیا کے اس کے تعلقات ہوں گے. اس پر سب باتیں چل رہی تھی. اس کو بھی سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ جو ہے فتنہ، یعنی دو طرفہ جو ہے فائدہ ان لوگوں کا ہوا. اور ایک طرف سے اگر دیکھیں تو جو فسادی تنظیمیں ہیں جو اس قضیے کو زندہ رکھنا چاہتی ہیں تاکہ اس طرح سے فساد ہوتا رہے، اور اس کے نام پر یہ اپنے اپنے ملکوں میں اور جہاں بھی فسادی تنظیمیں ہیں وہ جو ہے زندہ رہ سکیں اور اپنے اپنے ملک میں یہ جو ہڑبنگ مچاتی رہیں. جی بہت سارے اس سے جو ہے فوائد ہوئے، لیکن یہ لوگ جھوٹے طور پر ایک بات پیش کرتے ہیں. کیا یہ جو کیا گیا ہے حملہ جو اسرائیل پہ کیا گیا، کیا تاکہ جو ہے کچھ ممالک تھے اس میں سعودی کا بھی نام لیتے ہیں، یہ لوگ اسرائیل سے تعلق بنانا چاہتے تھے. ارے بھائی، اگر کوئی تعلق بنانا چاہے گا تو تمہارے جو ہے حملہ کرنے سے کوئی رک جائے گا؟ تعلق اگر کسی کو بنانا ہوگا، نہیں بنانا ہوگا، کوئی بھی ملک ہو، کسی سے اگر سفارتی یا سیاسی تعلقات بنا، بھائی جو ہے زمانے سے ترکی کے تعلقات ہیں اور اس وقت تو پیک پر ہیں. پہلے تو اس کے اتنے زیادہ تجارت نہیں تھے، وسیع نہیں تھے، اور جب سے یہ اردگان آیا اس نے تو چوطرفہ جو ہے زیادہ سے زیادہ کمائی کر رہا ہے، کیونکہ آس پاس میں جو ممالک ہیں وہ سب تقریباً مسلمان ممالک ہیں سب، تو اچھے تعلقات ہیں نہیں کسی سے، اور ہیں بھی اگر سفارتی سیاسی تعلقات تو اتنا جو ہے بڑے پیمانے پر نہیں ہے. تو اس کو لے کر کے یہ جو سب سے زیادہ کمائی اگر دیکھا جائے ترکی کی باہر ممالک سے تو اسرائیل ہے، اور اسرائیل بھی سب سے زیادہ جو ہے اپنا تعلقات جو ہے اسرائیل وہاں سے بناتا ہے، ترکی سے. جتنی جو ہے مال میٹیریل، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، بلڈنگ میٹیریل جو ہے سب سے زیادہ نمبر 1، بلکہ تقریباً 90% پورا بلڈنگ میٹیریل جو کچھ ہوتا ہے، فوج کے جو جتنا ساز و سامان ہوتے ہیں وہ سب ترکی سے ہوتے ہیں. اور جتنی جو ہے ہوائی جہاز جتنے جو ہے ترکی جاتے ہیں، ترکی سے اسرائیل آتے ہیں، وہ اور کسی ممالک میں نہیں جاتے ہیں. جی یہ ساری چیزیں مطلب پیک، یہ جو لڑائیاں ہو رہی جو فساد مظاہرہ، اس موقع پر بھی کچھ بھی بند نہیں ہوا وہاں سے. جی ہاں، تو ظاہر سی بات ہے ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے دھوکہ ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ غداری ہوئی ہے، فلسطینیوں کے ساتھ یہ سوچی سمجھی پلاننگ ہے. یہ نہ کوئی لڑائی ہے، یا نہ کوئی جنگ ہے، یا نہ کوئی جہاد ہے. یہ صرف یہ لوگ بدنام کر رہے ہیں، جہاد کا بھی نام بدنام کر رہے ہیں مسلمانوں کو کٹوا کر کے. کون سی تنظیم اسی ملک میں ان کی ہر ان کی جو ہے وہ بھائی وہ دوسرے ملکوں میں جا کر کے لوگوں کو مار رہے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. تم بھائی انہی کے جب قبضے میں ہو، سب کچھ انہی کے قبضے میں ہے، پانی بھی اگر بند کر دیں تو تم لوگوں کو نہیں ملے گا، تو تم کہاں سے وہاں جو ہے دندناتے پھر رہے ہو، نمائش کرتے ہو اسلحوں کی، سب کچھ. کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں جب انہی کے ملک میں تم رہتے ہو، قبضہ کیے ہوئے ملک میں انہی کے اندر رہتے ہو؟ دیکھ نہیں رہے ہیں؟ یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ سب کچھ ہے، لیکن تم کو باقی رکھنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں فتنہ رہے، تمہاری وجہ سے فساد پھیلے، اور یہ جب فتنہ فساد رہے گا
تو ظاہر سی بات ہے دنیا جو ہے کہے گی ہاں بھائی دیکھو مظلوم ہے، وہ لوگ حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو اس کو جو ہے حق ہے اپنا دفاع کرنے کے، وہ حق کے دفاع پوری دنیا میں مشہور کرتے ہیں، اپنی مظلومیت جو ہے جا کر کے یورپ امریکہ میں مشہور کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جو لوگ جو ہے پروڈکٹ کے بائیکاٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ جو بائیکاٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو جو پھیلاتے ہیں وہ پیمانے پر، اس پر میں کبھی بات کروں گا، اور اس کو میڈیا میں نشر کرتے ہیں اور الگ الگ پیمانے پر اس کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جو ہے یہ چیزیں کر دو۔ یہ جو اتنے کمینے ہوتے ہیں یہ یہودی نا، یہ لوگ بھی اس کو بھی جو ہے یہ لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اس کا بھی استحصال کرتے ہیں، چاہے ان کا نقصان ہو یا نہ، وہ بھی بیچ دیے، نقصان ہو یا نہ ہو، اگر نقصان بھی ہوتا ہے یہ اس کا 1000 گنا جا کر کے یورپ امریکہ سے لیتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم مطلب ہمارے جو ہے سارے مسلم ممالک میں ہمارا کہیں کچھ نہیں چل رہا، اور جو کچھ ممالک میں ہمارا مال جاتا بھی ہے تو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس کا بھی وہ لوگ بلیک میل کرتے ہیں، تم یہاں بائیکاٹ کرتے ہو، میڈیا میں اس کی تشہیر کرتے ہو، وہ اسرائیلی جو ہے اس کو بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تم اگر جو ہے اس کا 1 کروڑ کا نقصان کرو گے بائیکاٹ کر کے، وہ 50 کروڑ جو ہے یورپ اور امریکہ سے چندہ لیتے ہیں اس کو دکھا کر کے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے جو بائیکاٹ اس پر میں بات کروں گا کبھی، اگر کسی کو کرنا ہے یہ ذاتی طور پر ہے، آدمی کی پسند ناپسند کے اوپر ہے، تو آدمی جو ہے خریدے نا، کون جو ہے اس کو تشہیر کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان کا جو ہے یہ جہاد کوئی جہاد نہیں، یہ فساد ہے، کتنے مسلمان جو ہیں وہاں پر مارے، پورا شہر جو ہے تباہ ہو گیا، یہ نکلتے کب ہیں؟ یہ نکلتے کب ہیں بھائی؟ جب یہ ہوتا ہے کہ عالمی پیمانے پر اقوام متحدہ کے ذریعے سے اب یہ کہ اب جو ہے اسرائیل حملہ نہیں کرے گا، اس کو حق نہیں ہے کچھ بھی دن کے لیے، تب یہ لوگ باہر آتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، جب وقت ختم ہو جاتا تو 1-2 جو ہے میزائل ایسا پھینکیں گے اوپر آسمان میں، کہیں گرے گا زمین پر تو اس کو دکھایا جائے گا، یہ الجزیرہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرے، اور اس نے سے جو ہے اس نے بدلہ لیا ہے، یہ کیا ہے، اور وہاں پر جہاں پر بھیجے وہاں پر ایک گاڑی جو ہے تباہ ہو گئی، وہاں پہ ایک گاڑی تباہ ہو گئی، وہ فرا بلڈنگ کے قریب گری جو ہے اس کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا اس طریقے سے، یا یہ کہ قریب میں ایک آدمی کھڑا تھا وہ جو ہے زخمی ہو گیا، اس سے زیادہ آج تک کچھ نہیں سنا گیا ہے۔ جی ہاں، اور کیا دکھاتے ہیں لوگ جب آسمان پہ جاتا تو آسمان پہ دکھاتے ہیں، وہ دیکھو جا رہا ہے پھلجھڑی کی طرح سے، اور جب اسرائیل حملہ کرتا ہے اس کے بدلے میں تو بلڈنگوں کو تہس نہس ہوتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، بڑی بڑی بلڈنگوں کو ایک میزائل میں پوری بلڈنگ جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، اس طریقے دکھاتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے مظلومیت کا رونا روتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پورے عالم اسلام کو گالی دیتے ہیں، اور خاص طور سے عربوں کو گالی دیتے ہیں، یہ سب جو ہے ٹرینڈ پورا چل رہا ہے۔ ارے بھائی لیکن حماسیوں کو جو یہ حرکت کر رہے ہیں اور اسرائیل یہ جو کروا رہا ہے، اور جو ممالک خاص طور سے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں کہ یہ فتنہ اور فساد اور بڑھے اسرائیل کے ذریعے سے، اسرائیلی حکومت کے ذریعے سے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چنانچہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا یہ تمہید پیش کر کے کہ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور جہاد جسے کہتے ہیں اس میں سب سے پہلے چیز جو ہوتی ہے جانوں کی حفاظت ہوتی ہے، تحفظ ہوتا ہے، دین کی سربلندی ہوتی ہے۔ یہاں کون سی چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ جب تم کو معلوم ہے کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوگا تو بھائی تم کیوں چھیڑ رہے ہو؟ تم سے جب کچھ ہوگا نہیں، مزید جو ہے الٹا جو ہے ہمارا نقصان ہوگا، تو اس وقت صبر ہے، مزید اگر نقصان کا خطرہ ہو تو، اور یہی ہوگا، اور یہی ہوا، پورا شہر تباہ ہو گیا، پلس اب وہ مزید جو ہے پورے طور پر کنٹرول وہاں حاصل کر رہا ہے دھیرے دھیرے، اور ان لوگوں کو بالکل پتہ تھا، لیکن ان کو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے نیتاؤں کی، ان کے سرگنوں کے ایک ایک سے بیان ہے فلسطین کے تعلق سے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ صاحب وہ کہہ کر کے گیا ہے کہ ہم یہاں اسرائیل کو مشغول رکھے ہوئے ہیں فلسطین کے اندر، یعنی مطلب اس طرح سے ہم لوگ جھڑپیں آپس میں آنکھ مچولی کھیلتے تاکہ کہیں یہ منظم طور پر ایران پہ حملہ نہ کر سکے۔ مطلب ایران کو تم کو اتنی فکر ہے، فلسطینیوں کی کوئی فکر نہیں ہے، فلسطینی مرے کٹیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور تم کو رافضیوں کی بڑی فکر ہے۔ جی ہاں، جب وہ جو ہے آیت اللہ جو ابھی جو مر گیا خمینی مردود، اس کو جو ہے جب یہ لوگ جو ہے اپنا امام مانتے ہیں، اس کی قبر پہ جاتے ہیں، وہاں قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، سجدہ رکوع کرتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر کے پھول چڑھاتے ہیں، اور ہر جب بھی جو ہے اس کی جو حکومت ہے، اس کی جو ہم بغاوت کر کے جو لوگ حکومت قائم کیے تھے، جب وہ برسی آتی ہے تب یہ لوگ برسی مناتے ہیں،
اور اس کو جو ہے یاد کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین تھا ان لوگوں کا. جی ہاں. اور جو لاکھوں سنیوں کا قاتل قاسم سلیمانی، اس کو اس نے جو ہے 3 مرتبہ شہید القدس کہا تھا. ہر سال اس کی بھی یہ لوگ غزہ کے اندر برسی مناتے ہیں. بڑے بڑے جو ہے فوٹو اس کا جو ہے چپکا رکھے ہیں. یہ اسماعیل ہنیہ نے جو اس کے جو ہے گیا تھا، اس میں جنازے میں شریک ہوا تھا، اور اس نے جو ہے 3 بار کہا تھا یہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مارے گئے ہیں، شہید ہوئے. جی ہاں. کون سا کب آیا بھائی وہاں پہ؟ اس کی شکل نہیں کبھی وہاں دیکھی گئی ہوگی قاسم سلیمانی کی، اور اس کو کہا کہ یہ بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی حفاظت میں مارا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شہید ہوا ہے. تو ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ وہ لوگ کارنامے ان کے ہیں کہ یہ جو ہے فلسطینیوں کو ڈھال بنا رہے ہیں ایران کو بچانے کے لیے. جبکہ ایران کے یہاں کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی عقیدے کی کتابوں میں کہ ہمیں جو ہے فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جی ہاں. ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے افضل جو ہے کوفہ کی کسی بھی معمولی مسجد، کوفہ کی معمولی مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد اقصی کے مقابلے میں. اور یہ ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں اور ان لوگوں کی گن گاتے ہیں. یہ عقدی اور فکری معاملہ ہے، ایسے نہیں کہ جو ہے سیاسی چکر ہے. یہ مکمل طور سے جو ہے عقیدے اور فکر کا تعلق ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاد یہ ایک مقدس شعیرہ ہے، اس کے اپنے اصول اور ضوابط ہیں. جب آدمی کمزوری کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ سمجھوتا کرتا ہے، وہ مصالحت سے رہتا ہے، وہ صبر سے رہتا ہے. اور یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پائیں گے. یہ ساری چیزیں آپ پائیں گے. چنانچہ مکہ کے اندر جب تک آپ تھے، آپ دیکھیں کبھی جو ہے کفار کے خلاف آپ نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی، نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا. بلکہ جس وقت پیک پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، تکلیفیں دی جا رہی تھی، لوگ جو ہے بہت سارے لوگ بھاگ گئے اپنی جان بچانے کے لیے، چلے گئے تاکہ آزادی سے وہاں اپنا دین پر عمل کریں. حبشہ چلے گئے، 2 بار وہاں گئے، پھر آخر میں مدینہ بھاگنا پڑا چھوڑ کر کے مکہ کو. اتنے زیادہ ستا رہے تھے. اور اسی وقت آخر میں کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ ہم کب تک صبر کریں. مطلب ان کا مطلب تھا ہم لوگ بھی مزاحمت کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں، ہم کب تک صبر کریں. اللہ کے رسول ہمیشہ صبر کی تلقین کرتے تھے. آپ غصہ ہو گئے اور آپ نے کہا کہ پہلے لوگوں کو جو مومن ہوتے تھے، انبیاء ہوتے تھے، ان کے جو پیروکار ہوتے تھے، ان کو ستایا جاتا تھا، لیکن توحید کے نام پہ، دین کے نام پہ، دعوت دین کے نام پر وہ لوگ صبر کرتے تھے. مزاحمت کریں گے. جو تبلیغ ہو رہا ہے، دین کی جو دعوت ہو رہی ہے، شرک اور بدعت کے خلاف جو بول رہے ہیں، توحید کو جو پھیلا رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا سسٹم. آپ منع کر دیے اور پچھلے زمانے کے واقعات آپ سنانے لگے کہ کیسا جو ان کو مارا گیا، کیسے ان کے بدن کو آری سے چیر دیا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. اللہ کے دین کو انہوں نے پھیلانے کا کام کیا. تو مکہ میں بھی رہ کر کے آپ صرف اور صرف جو ہے دین کو پھیلا رہے تھے، توحید کو پھیلا رہے تھے. یہ اصل مقصد ہے. مسلمان کا جو اصل سیوا ہے اور ان کا جو اصل ہدف ہے اس دنیا کے اندر، وہ دین کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، اور شرک کو مٹانا ہے. شرک کے خلاف، بدعت کے خلاف، سماجی برائیوں کے خلاف، اس کے خلاف جو ہے اصل بولنا ہے، اور اس کے خلاف اصل دعوت کرنا ہے اور جہاد کرنا ہے. یہ اصل جہاد ہے. ہاں، آدمی کو یہ بات آپ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل جو جہاد ہے یہی ہے. کیا ہے؟ دعوت دین ہے، اور وہ بھی توحید کی دعوت، شرک سے روکنا، بدعات اور خرافات اور دیگر جو ہے سماجی برائیوں سے روکنا. یہ اصل جہاد ہے. اب اس میں کیا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے 2 پوزیشن ہو سکتی ہے، کمزوری کی بھی پوزیشن ہو سکتی ہے اور طاقت کی بھی ہوتی ہے. جتنی طاقت ہے، نئی طاقت ہے تو آدمی صبر کے ساتھ اپنا جہاں تک ممکن ہو سکے تبلیغ کرے، جہاں روک دیا جائے وہاں رک جائے. ٹھیک ہے بھائی. ہاں، بہت سارے علاقے ہوتے ہیں، آپ کہیں جائے، آپ کسی جو ہے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں شرک پہ نہیں بول سکتے ہو، بالکل نہیں بول سکتے. آپ بدعات پہ نہیں بول سکتے ہو، آپ کو خاموش رہنا پڑے گا. جی ہاں، مسلمانوں میں آپ جو ہے شرک بدعات پہ نہیں بول سکتے ہو.
آپ چلے جائیو بریلیوں کی مسجد میں بول پاؤ گے؟ تبلیغیوں کی مسجد میں چلے جاؤ، آپ کھلے عام بول پاؤ گے بہت ساری چیزیں؟ آپ یہ جماعتیوں کے جو ہے مودودی جماعت والوں کے جو ہے ممبروں پہ چلے جاؤ، وہاں بھی نہیں آپ بول پاؤ گے۔ جی ہاں، وہاں بھی آپ توحید پر اور اسی طریقے سے شرک کے خلاف، بدعات کے خلاف، تقلید کے خلاف نہیں آپ بول پاؤ گے کھل کر کے، شیعوں کے خلاف، رافضیوں کے خلاف اور صحابہ دشمنوں کے خلاف نہیں آپ بول پاؤ گے۔ یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ جہاد یہ ہے، دین کی اصل تبلیغ ہے، توحید کی دعوت ہے اور شرک کے خلاف بولنا ہے اصل۔ تو اس میں جو ہے آدمی اگر جہاں جتنا اس کو موقع ملے، اگر جتنا اس کو جو ہے نہیں بولنے دیا جا رہا ہے تو صبر کرے گا، لیکن اگر اس کے پاس طاقت ہے تو وہ اس دین کی دعوت کو جاری رکھے گا۔ جی ہاں، توحید کو جاری رکھے گا، وہ توحید کی دعوت کو۔ اگر آدمی کے پاس طاقت ہے، کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کو ہاتھ سے ختم کرے گا۔ جی ہاں، یہی جو ہے جہاد بالسیف ہے، یہی جہاد بالسیف ہے کہ دین کی تبلیغ میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، دین اسلام کی سربلندی میں اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو اس کو جو ہے آپ ہاتھ سے، تلوار سے اس کو جو ہے روکیں، ختم کریں، اس رکاوٹ کو ختم کریں اور دین اسلام کو بڑھائیں، آگے بڑھائیں۔ اگر کوئی رکاوٹ بن رہا ہے تو یہ اصل ہے، لیکن یہ کب ہے؟ یہ شرط ہے کہ جب آپ کے پاس طاقت ہو۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکے آپ توحید کی دعوت دیتے رہیں۔ جی ہاں، یہ اصل ہے۔ اب اگر جو ہے آپ جو ہے طاقت نہیں ہے، لڑو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ کون تبلیغ کرے گا؟ کون دعوت کیا کام کرے گا؟ لیکن جہاد اور تنظیم اور لڑائی تو ہوتی رہتی ہے بھائی۔ آدمی جو ہے اپنی جو ہے دولت اور مال بچانے کے لیے لڑتا ہے، اپنی زمین کو واپس لینے کی۔ احمد یاسین نے تو خود کہا تھا، جو اس کے جو لیڈر ہے، حماسیوں کے جو پہلے لیڈر ہے، کہ ہم جو ہے ہماری جو بھی لڑائی ہے، جی ہاں، وہ ہم اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، ویسے ہی لڑ رہے ہیں ہم جیسے کہ اگر ہمارا سگا بھائی بھی ہمارا زمین لے لیتا، ہماری زمین پہ قبضہ کر لیتا تو ہم اس سے بھی لڑائی کرتے اور اس سے بھی لڑ کر کے ہم اپنی زمین چھینتے۔ اسی طریقے سے ہم ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جنہوں نے ہماری زمین چھینی ہوئی ہے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اس کو جہاد کہیں گے، کسی کی زمین جو ہے کہ وہ چھین لے، اب اس کو نہیں دے رہا ہے تو لڑ کر کے وہ زمین اپنی لے لے، یہ کون سا جہاد ہے؟ جہاد جاؤ پڑھو، سمجھ میں آئے گا۔ من قاتل فی سبیل، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کون کرنے والا مراد؟ کون ہوتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ کہا کچھ لوگ اپنے جو ہے نام کے لیے لڑتے ہیں، شہرت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ خاندانی تعصب کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے زر زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول، اللہ کی راہ میں کون لڑتا ہے، یعنی اصل جہاد ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو بس، جو اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو لڑتا ہے وہ اصل جو ہے مجاہد ہے۔ جی ہاں، اور یہ اس کا تو سرغنہ جو سب سے پہلا ہے، اس نے یہ بات کہی ہے۔ جی ہاں، اس کا ویڈیو بھی موجود ہے کہ ہم جو لڑائی کر رہے ہیں اسرائیل سے، جو بھی ہماری لڑائی ہے، وہ اپنی زمین کی وجہ سے ہم لڑ رہے ہیں۔ کیوں بھائی تم جہاد چلا رہے ہو؟ جہاد ایسے تھوڑی ہوتا ہے، کوئی اپنے جو ہے زمین کو چھیننے کے لیے، واپس لینے کی۔ اور یہ بھی کہا، مطلب یہودیوں سے کہا ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، جبکہ یہ اسلامی عقیدہ ہے کہ کافروں سے نفرت ہونی چاہیے عقیدے اور دین کی بنیاد پر۔ اسی کو برا کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہودیوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہم جو ہے ان لوگوں سے لڑ رہے ہیں جنہوں نے ہماری زمین، ویسے ہی جیسے ہم اپنے جو ہے بھائی سے لڑائی کرتے اگر ہمارا وہ زمین لے لیتا، تو ویسے ہم لڑائی کر رہے ہیں۔ جہاد کی کیا اصول ہیں اور کب جو ہے لڑائی ہوتی ہے، جہاد ہوتا ہے کن پوزیشن میں ہوتا ہے، اور کب جو ہے صبر اور صلح اور مصالحت وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں اسلامی تاریخ سے ہمیں سبق ملتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہمیں خود سیرت نبوی میں خلفائے راشدین کے زمانے سے ملتا ہے۔ اس پر جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔